ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا، اپنا خلیل بنا لیا، اور جب بندہ اللہ کا خلیل ہو جاتا ہے پھر زبان بندے کی ہوتی ہے، بولتا یہ نہیں ہے، مرضی اس کی نہیں ہوتی، پھر یار کی مرضی کرتا ہے، اسی کے لیے جیتا ہے، اسی کے لیے مرتا ہے۔ خلیل سے فرشتہ جب روح قبض کرنے کے لیے آیا نا تو خلیل نے کہا کیسے آنا ہوا؟ ملک الموت سے پوچھا، فرمایا اللہ نے فرمایا تیری روح نکال لوں، وقت مقرر ہے، ٹائم آ گیا ہے، جانے کی تیاری کر لے۔ خلیل کہنے لگا رب سے پوچھ تو صحیح، بھلا کوئی دوست بھی دوست کو مارتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے فرشتے میرے خلیل سے کہے کہ دوست بھی دوست سے جدائی چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، دوست دوست سے ملاپ چاہتا ہے۔ محبت کا اصول ہے محب اور محبوب کی ملاقات۔ اور قاضی عیاض نے کتاب الشفا میں بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ فرماتے ہیں کہ سچا محب جو ہے نا وہ محبوب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، ہر وقت تڑپتا رہتا ہے اپنے ماہی کا مکھڑا دیکھنے کو، اپنے یار کا دیدار کرنے کو۔ اس کا اصول جو ہے عاشق معشوق کو دیکھنے کی طلب رکھتا ہے، محب محبوب کو دیکھنے کی تڑپ رکھتا ہے، ایک ذوق اور ایک آگ اس کے سینے میں بھڑک رہی ہوتی ہے، وہ ہے محبوب کے ملاقات کی آگ۔ اور محبوب کی مرضی ہے ملاپ کرے یا جدائی رکھے، یہ تڑپتا رہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے ملنے کو۔ تو اللہ نے فرمایا خلیل بھلا کوئی دوست بھی دوست سے جدائی چاہتا ہے؟ فرمایا نہیں، فرمایا مجھ سے ملنے کے لیے مرنا پڑے گا، مرنے کے بغیر میرا ملاپ ممکن نہیں، مرنا پڑے گا اس کے لیے۔ اور جس کو یہ خبر ہو جائے کہ میں یار کے لیے ہوں اور اس کے لیے مرنا پڑتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم پھر وہ مرنے سے ڈرتا نہیں ہے، اس کا ہر لمحہ کیونکہ یار کے لیے ہے، اس لیے وہ تو زندگی کا ہر لمحہ اس کی جدائی میں گزار رہا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ جلدی جلدی یہ پنجرے سے روح نکلے اور یار کے دیش میں چلی جائے۔ اس لیے فرمایا مرنا پڑے گا، یا اللہ اس اگر ملاقات کے لیے مرنا ہے تو میں تیار ہوں، میں تیار ہوں۔ آسیہ فرعون کی بیوی تھی، عشق لگ گیا، اللہ کا ملاقات کا شوق پیدا ہو گیا۔ فرعون کو پتا چلا کھاتی میرا ہے، پیتی میرا ہے، کپڑے میں دیتا ہوں، رہنے کے لیے مکان میں نے دیا ہے، نام کسی اور کا لیتی ہے، کیسے ممکن ہے؟ اس نے بڑا پہلے سمجھایا لیکن اب کیا کرتے، جب دل میں راسخ ہو جائے کوئی بات پھر اس کو نکالنا ممکن نہیں ہوتا۔ تو دیکھنے والوں نے تو جب دیکھ لیا ہے یار کا جلوہ تو پھر ان پر تو آرے بھی لگ چل جائے نا، آرے بھی تو یہ سی بھی نہیں کہتے۔ اور دیکھنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بیچارہ اس کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، اس کا کان کاٹا جا رہا ہے، اس کا ناک اس کی کاٹ رہی ہے، اس کے ہاتھ کاٹے جا رہے ہیں، اس کے پاؤں کاٹے جا رہے ہیں۔ دیکھنے والا دیکھ کر درد محسوس کرتا ہے لیکن اس کو نہیں ہوتا، اس کو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کے سامنے یار جو ہوتا ہے اس کے حسن میں، اس کے جمال میں یہ اتنا گم ہوتا ہے اسے خبر تک نہیں ہوتی، ہر شے کٹ جائے، جسم کے پرخ سے اڑ جائے، بوٹیاں جدا جدا ہو جائیں، کیونکہ تڑپ ہے اس کے دل میں۔ اس کو پتا چل گیا ہے کہ اس کو ملنے کے لیے، جملہ بڑا دے رہا ہوں میں، اس کو ملنے کے لیے مرنا پڑے گا، اس لیے اسے پھر ٹینشن نہیں ہے، اسے پتا ہے مرنا ہے تو مرے تو مر تو جانا ہی ہے، مر تو ہم نے جانا ہی ہے۔ اگر اللہ کے لیے مر جائیں اور یہ محبوب کے لیے مر جائیں، حضور کی ناموس کے لیے مر جائیں تو یہ تو زندگی ہے نا، یہ موت تو نہ رہی۔
تو یہ وہ خلیل ہے. اب یہ معراج ہو رہی ہے عشق کی. ہر کسی کا ایک کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اسے معراج ہوتی ہے. عاشقوں کی معراج ان کے اپنے عشق کی کیپیسٹی کے مطابق ہوتی ہے. ہر مومن کو معراج ہوتی ہے. ہماری معراج نماز میں ہماری معراج نماز میں ہے. جب روح محمد کے جلوے یہ دیکھتا ہے نا بندہ. علامہ فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب مومن نماز میں ہوتا ہے نا تو اتحیات پڑھتا ہے, اتحیات للہ والصلوات, تو اس کی روح اوپر کو جاتی ہے اور یار کی روح نیچے آتی ہے. اب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے آپس میں. اس سے بڑی بات میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں بھائی. اب ان دونوں روحوں کا جب آپس میں ملاپ ہوتا ہے, جب یہ روح اس روح میں, روح محمد میں مدغم ہوتی ہے, تو پھر اسے اتنا سرور آتا ہے, پھر کہہ اٹھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی. یہ مومن کی معراج ہے. لیکن مومن کی معراج سجدے میں ہے. وسجد واقترب, اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر میرے قریب آنا چاہتا ہے تو سجدے میں آ, میں تجھے معراج کرا دوں گا. اب اس کی ظاہری طور پر یہ پستی میں جا رہا ہے, اس کا ناک, اس کا سر سجدے میں ہے, ناک اور ماتھا رگڑ رہا ہے, لیکن روح کو اتنی بلندی ہو گئی اللہ پاک نے سجدے میں معراج کروا کے رکھ دی. اللہ نے فرمایا اب تیری معراج ہے یہ کہ تو سجدے میں آ گیا ہے. تو یہاں مومن کی معراج ہے. تو آج خلیل کی معراج بیان کر رہا ہوں. خلیل کی معراج کیسے ہوئی. اب منجنیق میں انہوں نے ڈالا, عقل نے آ کے کہا خلیل سڑ جائے گا. عشق نے کہا سڑنا ہی تو اصل میں ترنا ہے. جب تک سڑتا نہیں ہے, جلتا نہیں ہے, مقصد نہیں پا سکتا, مطلب نہیں پورا ہو سکتا. عشق نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, یار جو ہے. ہائے ہائے, کیوں نہ عزت سے مر جائیں خود نام محمد پر, کیوں نہ عزت سے مر جائیں خود نام محمد پر. ویسے بھی تو دنیا سے ایک روز تو جانا ہے, او ویسے بھی تو دنیا سے ایک روز تو جانا ہے. عقل کہندی ہے خلیل سڑ جائے گا, عشق کہندا ہے تر جائے گا. خلیل گھبرائے نہیں, پریشان نہیں ہوئے. منجنیق دے اندائے مسکرا پے. ویکھن والے ویکھیا, کسے پوچھیا خلیل بڑا مسکراندا پے, ہنے پتہ لگ جائے گا, ہنے سڑ جائے گا. خلیل فرماندے نے میں مسکراندا اس واسطے پیا میرا یار راضی ہے, میرا یار راضی ہے. حضرت محترم منجنیق کے چائے. آپ اندازہ کریں تیزی کتنی ہے. حضرت جبریل سے حضور نے پوچھا کہ جبریل تجھے تردد بھی ہوا, تکلیف بھی ہوئی, تکلیف محسوس کی زمین پر آتے ہوئے؟ تو حضرت جبریل فرماتے 3 مرتبہ مجھے تکلیف ہوئی. آپ نے فرمایا کس کس جگہ پہ؟ فرمایا پہلی مرتبہ جب خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, میں سدرۃ المنتہا پر تھا, اپنے مقام پر تھا, ادھر خلیل کو خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ادھر رب نے فرمایا میرے فرشتے جی رب مولا جلدی جا, خلیل کو زمین پر گرنے نہیں دینا, اپنے پروں پر لے لے, میرا خلیل ہے. اب ادھر خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے, ادھر سارے فرشتے رونا شروع ہو گئے, چیخو پکار مولا ایک بندہ. حالانکہ فرشتے یار دل نہیں رکھتے, نوری مخلوق ہے, لیکن یہ بھی تڑپ کے مولا صرف ایک بندہ دنیا میں کائنات میں جو تیرا رب نام لینے والا ہے, تیرا نام جپنے والا ہے, مولا آج وہ بھی سڑ جائے گا. فرمایا جو میں جانتا ہوں, انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, ذرا دیکھو تو صحیح. فرمایا جاؤ, اگر خلیل کہتا ہے تو کر لو ان کی مدد.
ایک آ گیا خلیل اگر اجازت دے تو میں ان پہاڑوں کے درمیان لا کر ان کو پیس کے رکھ دوں اور آپ کو اس میں ڈال کر ختم کر دوں. فرمایا مجھے یہ بتا میرے رب کو پتہ ہے؟ میرے رب کو پتہ ہے؟ ہاں اسے پتہ ہے. فرمایا وہ جانتا ہے؟ جانتا ہے. فرمایا وہ دیکھ رہا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو فرمایا پھر تم اپنے واپس چلے جاؤ, وہ جانے اور میں جانوں. جب وہ چاہتا ہے کہ میں جان جاؤں تو میں کون ہوں اعتراض کرنے والا. اور یہی بات آسیہ سے پوچھی گئی. ایک بندی تھی اللہ کا نام لینے والی. اب فرعون کہنے لگا نام میرا لے, کھاتی میرا ہے, پیتی میرا ہے, کپڑے میں دیتا ہوں, رہنے کے لیے مکان میں نے دیا ہے, روٹی کپڑا مکان میرا ہے, نام کسی اور کا لیتی. اس نے کہا میں نام اس کا لیتی ہوں جس نے تجھے پیدا کی ہے, جو تیرا بھی رب ہے. اچھا بڑا سمجھایا, لیکن یہ عشق کہاں سمجھ آتی ہے اسے. اور یہ بھی گونگا بہرا ہوتا ہے, یہ صرف محبوب کے علاوہ اسے کچھ نظر نہیں آتا. بیچارہ اپنی راہ یہ خود ڈھونڈتا رہتا ہے, خود ڈھونڈ لیتا ہے. اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جناب ایسے کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے, نا. اس کا اپنی منزل خود تلاش کرتا ہے اور اس کی منزل اس کا محبوب ہوتا ہے. آپ کہاں ماننے والی تھی. ایک دن اس نے کسائیوں کو بلایا, زمین پر لٹایا آسیہ کو, کھال ادھیڑنی شروع کر دی زندہ سے. فرشتوں کی چیخو پکار نکلی, مولا ایک تیری بندی تیرا نام لینے والی, اب اس کی کھال ادھڑ جائے گی. فرمایا جاؤ مدد کر لو, اگر منگنا چاہتی ہے تو کر دے مدد. فرشتے آ گئے, آسیہ جے کدی بولنے زبان چو تو جو آنکھیں سی کریے, بندہ ایسا بن, ایسا بندہ بن, لو اقسم علی اللہ لا برہ, اگر تو قسم اٹھا لینا کہ اللہ کی قسم یہ کام ہو جائے گا, اللہ تیری قسم کو پورا فرما دے. ایسا بندہ بن, یہ ساری زندگی اپنے ٹینشنوں کو ختم کر, اپنے رب کے ساتھ رجوع کر, لوٹ جا اپنے اللہ کی طرف, رب سے صلح کر اور ایسا اللہ کا بندہ بن جا. اللہ کی عزت کی قسم زبان تیری ہوگی, پھر بولے گا وہ, پھر تیری زبان سے جو لفظ نکلے گا وہ فوراً پورا ہوگا. لیکن اس کے لیے بھائی مرنا پڑتا ہے, اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے. جب کھال ادھڑنا شروع ہو گئی, حضرت آسیہ نے جملہ جو بولا ہے, خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے. آسیہ فرمان لگی, اے دسو بھی اللہ نو پتہ ہے بھی میرے جسم تو کھال لے رہی ہے. فرمایا ہاں پتہ ہے اسے کہ کھال ادھڑ رہی ہے تیری, اللہ کو علم ہے. فرمایا اچھا جب اللہ کو علم ہے تو پھر تم چلے جاؤ, رب جانے اور میں جانوں. جب اللہ چاہتا ہے کہ میں اس طریقے سے میری کھال ادھڑ جائے تو یا انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے. میں کون ہوں انکار کرنے والی, تم واپس چلے جاؤ. فرشتے واپس آ گئے. اب اللہ پاک نے فرمایا اپنے فرشتوں کو جا پوچھ میری بندی سے, مانگ تیری مانگ بھری جائے گی. اور سائیں بھی چکی میں پہلے پیستا ہے, پہلے اچھے طریقے سے پیستا ہے, آزماتا ہے کہ کہیں کچا تو نہیں ہے. حضرت علی سے کسی نے پوچھا خود حضور سے کتنی محبت کرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کانا واللہ احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد الظمأ. فرمایا ہن سانو پوچھدے ہو سی حضور نال کتنا پیار کرتے سن. فرمایا اسی سرکار نو اپنے ماں باپ تو ود, اپنی اولاد تو ود, اپنی جان تو ود, فرمایا جنی میٹھے پانی نال پیاسے نو محبت ہوندی اس تو زیادہ سی مصطفیٰ نال پیار کرتے سن. اور حضور نے فرمایا علی میرے نال پیار کتنا کرنا ہے؟ سونے بہت زیادہ. حضور نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ جو ہم سے محبت کرتے ہیں. حضور نے فرمایا جو ہم سے محبت کرتے ہیں ان کی طرف تکلیفیں اس طریقے سے آتی ہیں دوڑ کر جس طریقے سے پانی سیلاب کا پانی دوڑ کر جاتا ہے. فرمایا پھر تکلیفاں ہوندیاں, پھر تنگیاں ہوندیاں, پھر آرے نہ چرنا پیندا ہے, پھر رب ملدا ہے, پھر عشق کی معراج ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, اب اللہ نے پوچھا میری بندی آسیہ کو مانگ کیا مانگتی ہے؟ آج تیری مانگ بھری جائے گی, میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. تو آسیہ نے فرشتوں کو کہا اللہ کو کہہ دے اگر دینا ہے تو پھر اپنے ہمسائیگی میں چھوٹا سا گھر بنا دے, ہائے ہائے, جہاں رہ کر میں اس کو دیکھوں اور وہ مجھے دیکھے, میں اس کا دیدار کرتی رہوں. مصطفیٰ نے فرمایا کچھ لوگ جنت میں ایسے جائیں گے ان کو اللہ کا دیدار ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے دیدار ہوگا؟ فرمایا جب 14ویں رات کا چاند اپنے جوبن پر ہو اور صحیح چمک رہا ہو اور بادل بھی نہ ہو تو فرمایا کوئی تردد ہوتا ہے تمہیں اللہ کا دیدار کرنے میں؟ آقا نہیں. فرمایا اسی طریقے سے جیسے کوئی بندہ 14ویں رات کا چاند دیکھ سکتا ہے اللہ کا دیدار بھی اسی طریقے سے قیامت والے دن ہوگا. اور فرمایا جنت میں جو سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ رب کا دیدار ہوگا.
جنتیوں کو جو سب سے بڑی نعمت نصیب ہوگی وہ اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا کہ فرشتے یہ بندے اللہ کا دیدار کر کے باقی ساری جنت کی نعمتیں بھول جائیں گے اور یہی کریں گے کاش ہمیں رب کا دیدار ہر وقت ہوتا رہے اور اللہ کا دیدار ہر وقت نصیب ہوتا رہے۔ تو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام جب آگ میں گرنے لگے تو پھر اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کر لو مدد اگر مانگتے ہیں تو۔ فرشتے آگے ابراہیم اجازت ہے، آگ کا فرشتہ آ گیا اجازت ہے تو میں آگے نہ ہوتے نا پا کے انہوں ساڑ دیا۔ فرمایا نہیں تیری ضرورت نہیں، پانی والا آ گیا میں برساواں پانی، فرمایا ضرورت نہیں، پہاڑاں والا آ گیا فرمایا پیس دے میں انہوں، فرمایا ضرورت نہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ اللہ کو پتا ہے کہ خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں اللہ جانتا ہے۔ فرمایا اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ فرمایا پھر واپس چلے جاؤ۔ اچھا ایک فرشتہ کہنے لگا اللہ سے مانگ تو صحیح، کچھ مانگ لے، کچھ مانگ اللہ سے خلیل، اللہ تیری آج دعا قبول فرمائے گا۔ تو حضرت خلیل علیہ السلام مسکرا کر کہتے ہیں بھلا اس سے کیا مانگوں، اس سے کیا مانگوں جو ہر وقت مجھے سن بھی رہا ہے مجھے دیکھ بھی رہا ہے۔ فرمایا تم واپس لوٹ جاؤ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ فرمایا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے، تو واپس لوٹ جاؤ۔ تو فرشتے واپس لوٹ گئے۔ اب حضرت جبریل نے فرمایا اس وقت مجھے زیادہ تکلیف اٹھانی پڑی جب رب نے فوراً فرمایا میرا خلیل دیکھ نہیں رہا آگ میں جا رہا ہے، عشق سرکار کی کہ شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، آپ آئے تو میرے گھر میں اجالا ہوگا۔ اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل، فرمایا جلدی جا میرے خلیل نو سیک نہ لگ جائے۔ اصل میں بات یہ ہے حضرت محترم توجہ کا طالب، اگر دل میں اس کے مصطفیٰ کی آگ جل گئی، اگر خدا کی محبت کی آگ، اس کی آگ روشن ہو گئی، اللہ کی عزت کی قسم قیامت والے دن اس جسم کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکے گی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام فرمایا قیامت کا دن ہوگا اللہ کا ایک بندہ جس کے سینے میں اس کی آگ ہوگی، جو دنیا میں اس کے لیے جیتا رہا، دنیا میں اس کے گن گاتا رہا، دنیا میں اس کے نغمے ہلاتا رہا، سختیاں آئیں، تکلیفیں آئیں، تنگیاں آئیں، پریشانیاں آئیں، پہاڑوں سے ٹکرا گیا، جیلیں کاٹنی پڑی، مصیبتیں اٹھانا پڑی، گھر چھوڑنا پڑا، دار چھوڑنا پڑا، بار چھوڑنا پڑا، علاقہ چھوڑنا پڑا، ملک چھوڑنا پڑا، کس کے لیے؟ اس کے الہی کے لیے، اس کے رسول کے لیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم فرمائے گا او میرے بندے آؤ میں تمہیں اپنا عاشق دکھانا چاہنا وا، عاشق دکھانا چاہنا وا۔ سارے لوگ میدان میں شرارت متوجہ سن۔ اللہ فرمائے گا ایک بندہ اللہ دے حضور کھڑا ہوئے گا، اللہ فرمائے گا جا جہنم میں چلا جا، مجھے بولو ذرا، جہنم میں داخل ہو جا۔ وہ بندہ دوڑ پڑے گا، جہنم میں دوڑ پڑے گا، جب جہنم کے قریب جائے گا جہنم چیخ پڑے گی یا اللہ انہوں میرے اندر نہ آڑ نہیں تو میں بجھ جانا ہی، میں بجھ جانا ہی۔
نہیں، میں تیرے دشمنوں بھی جلا نہیں سکنا، انہوں بھی ساڑ نہیں سکنا، اس واسطے واپس لے جا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو دیکھ لو یہ میرا وہ بندہ ہے جنہیں دنیا چ اپنی مرضی نہیں کی تھی، دنیا چ میری مرضی کی تھی، میں آخیا اٹھ جا بول یار، میں آخیا فجر دا ویلا ہوا ہے، انہیں سنیا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، انہیں بسترا چھڑیا ہے، انہیں گرمی دے اندر بسترا چھڑیا، نیند آئی ہوئی ہے، انہیں قربان کر چھڑی ہے، انہیں پتہ لگ گیا رب دا بلاوا آ گیا، میرے گھر جا گئے، ہر لمحہ میری مرضی کیتی سوں، اپنی مرضی نہیں کیتی، اج قیامت دا دن ہے، اج بھی اپنی مرضی نہیں کر رہا، انہوں جہنم دا خوف نہیں، میرے وعدے دی پاسداری ہے، انہوں پتہ ہے میرا رب جو حکم کرے میں وہ کراں گا، اپنی مرضی نہیں کر رہا۔ وہ دیکھ لو فرمایا اے میرا بندہ ہے جہدے واسطے میں جنت تیار کر کے رکھی ہے۔ بابا بلا فرماتا ہے آگے دیش کے آگے دیش کے دونوں برابر دیش کا نام ودھیرا اکبر ساڑے کاکھتے کانے دیش کے سارے تن میرا اکبر بجھاوے پانی اور دسو عشق دا دارو کیڑا وہ بلے شاہ اتے کچھ نہیں ہو لینا جتے عشق میں لالے آجے۔ خلیل فرمایا میرے فرشتے جلدی جا میرے خلیل نو پراں تے لے لا، اینو اگ دا سیک بھی نہیں پوچھنا چاہیے، نال حکم فرماتا قل